السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ کتاب الطہارہ سے ہمارا باب التیمم جاری ہے۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں کہ تیمم کا طریقہ کیا ہے، تیمم کیسے کیا جاتا ہے۔ تیمم کا طریقہ، وعن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما قال، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا بعثنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجت، مجھے بھیجا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فی حاجت، کسی کام کے سلسلہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روانہ کیا۔ فاجنبت، تو میں جنبی ہو گیا، مجھ پر غسل فرض ہو گیا۔ فلم اجد الماء، تو میں نے پانی نہیں پایا، پانی مجھے نہیں ملا۔ فتمرغت، تو میں لوٹ پوٹ ہوا، فی الصعید، پاکیزہ مٹی میں، کما جیسا کہ تمرغ لوٹ پوٹ ہوتا ہے، الدابۃ چوپایا۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ۔ جی، ثم اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ فذکرت، تو میں نے تذکرہ کیا، ذالک، اس بات کا، لہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو میں نے اپنے اس واقعے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا انما، صرف، کانا تھا، یکفی کا، تجھے کافی، ان تقولا، کہ تو کرتا، یہاں قال یقول کا مطلب کہنا نہیں ہے بلکہ کرنا ہے، ان تقولا، کہ تو کرتا، بیدئی کا، اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ، ہاکذا، اس طرح، تجھے یہی کافی تھا کہ اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ ایسے ایسے کر لیتا، کیسے کیسے، ثم ضرب، پھر آپ نے مارا، بیدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو، الارض، زمین پر، ضربتن واحدتن، ایک مرتبہ مارنا، یعنی ایک ضرب آپ نے زمین پر لگائی اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ۔ پھر کیا کیا، ثم مسح، پھر آپ نے پھیرا، الشمال، بائیں ہاتھ کو، علی الیمین، دائیں ہاتھ پر، وظاہر کفیہ، اور اپنی اوپر والی ہتھیلیوں پر، ہتھیلیوں کے اوپر والے حصے پر، ووجہہ، اور اپنے چہرے پر، متفق علیہ واللفظ لمسلم، یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم موجود ہے، الفاظ یہ صحیح مسلم کے ہیں۔ بخاری کے الفاظ کیا ہیں؟ وفی روایت للبخاری، بخاری کے الفاظ یہ ہیں، جی، وضرب، اور آپ نے مارا، بکفیہ، اپنے دونوں ہتھیلیوں کو، الارض، زمین پر، ونفخ فیہما، یہ اضافی لفظ ہیں کہ آپ نے پھر ان میں پھونک بھی ماری تھی۔ ثم مسح، پھر آپ نے مسح کیا، بہما، ان دونوں کے ساتھ، وجہہ، اپنے چہرے کا، وکفیہ، اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کا۔ یہاں ابھی جو ہم نے طریقہ پڑھا ہے نا، وہ طریقہ بالکل واضح ہے۔ جو آدمی تیمم کرنا چاہ رہا ہے وہ آدمی تیمم کیسے کرے گا؟ یہ مٹی ہے، مٹی پر اپنے دونوں ہاتھ مارے گا، دونوں ہاتھ مارنے کے بعد پھر اس میں پھونک مارے گا، تاکہ مٹی جو زیادہ ہاتھوں کو لگ گئی ہے وہ دور ہو جائے، بس مٹی کے کچھ اثرات باقی رہیں۔ پھر یہ جو ہاتھ اس نے مارے تھے زمین پر، ان میں پھونک بھی مار لی، اب ان کو وہ کیا کرے، اپنے چہرے پر مار لے، اور پھر اپنے ظاہر ہتھیلیوں پر، ایک ہوتی ہیں باطن، یعنی انسان کا جو ہاتھ ہوتا ہے نا، ایک اندر والا حصہ ہوتا ہے اور ایک باہر والا حصہ ہوتا ہے۔
یہاں سے باہر والا حصہ مراد ہے. یہاں سے مراد باہر والا حصہ ہے. اندر والا جو ہے نا اس کے لیے باطن کفئی آتا ہے, باطن کا لفظ آتا ہے, باطنی کفئی ہی ہونا تھا. پھر یہاں ظاہر کفئی ہے, یعنی باہر والے جو حصے ہیں. تو یہ سادہ سا طریقہ ہے اور آسان سا طریقہ ہے کس کا؟ تیمم کا. پھر ابھی جو ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے, اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ تیمم کا جو یہ طریقہ ہے یہ بھی ہم نے پڑھ لیا. اور دوسرے نمبر پر تیمم کا جو طریقہ ہے نا, یہ گزشتہ روایات میں بھی ہم نے پڑھا کہ وضو کی جگہ پر تیمم ہے. اور ابھی ہم نے کیا پڑھا کہ فَأَجْنَبْتُ, میں جنبی ہو گیا تو پانی نہیں پایا, تو ہی تو وہ چوپائے کی طرح وہ مٹی کے اندر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے. تو یہاں سے معلوم ہوا جس طرح وضو کی یعنی نہ ہونے میں آدمی تیمم کرتا ہے, اسی طرح غسل جو ہے, غسل اگر انسان پر فرض ہو گیا پانی نہیں تو بھی وہ تیمم کر سکتا ہے, اور وہ تیمم کے ساتھ غسل اس کو حاصل ہو جائے گا. یعنی اس ساری لمبی چوڑی بات کا مقصد کیا ہے کہ تیمم جو ہے وہ حدث اصغر اور حدث اکبر دونوں کے لیے کارآمد ہے. حدث اصغر سے مراد آپ جانتے ہیں کہ بے وضگی ہے, اور حد سے اکبر سے مراد جو جنابت والی حالت ہے وہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے, یعنی ایک بات تو ہم نے جانی تیمم کے حوالے سے کہ یہ تیمم حدث اصغر اور حدث اکبر دونوں کے لیے ہے. اب دوسری بات اور سمجھ لیجئے کہ اس کا طریقہ بھی, یعنی دوسری بات کیا ہے کہ تیمم کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ بھی سیم ہے, وہ حدث اصغر ہو یا اکبر ہو, طریقہ ایک ہی بیان کیا گیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. جی انشاءاللہ یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے. کوئی سوال ہو ساتھ ساتھ آپ کر بھی سکتے ہیں حدیث سے متعلقہ جو ہو نا. اگلی حدیث شروع کرنے سے پہلے گزشتہ حدیث میں جو بات سمجھنا ہے وہ معلوم کر لیا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب یہاں اگر مثلا جنابت کی حالت ہو تو جو متاثرہ حصہ ہے اس کے متعلق کیا کریں گے؟ اس کو کس طرح مٹی کے ساتھ ہی صاف کریں گے پہلے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ تیمم کریں گے, یا کہ اصل میں اس میں آپ نے پہلے بھی جان لیا کہ ہمارے ہاں جو اہل علم کی رائے ہے وہ متاثرہ جو حصہ ہے اس کی ناپاکی کے ہم قائل ہی نہیں ہے, اس لیے وہ کسی کپڑے کے ساتھ یا جیسے بھی وہ صاف کرنا چاہے کر سکتا ہے. اور جو اس کی ناپاکی کے قائل ہیں, تو جس طرح ہم نے استنجا کا طریقہ پڑھا ڈیلوں کے ساتھ مٹی کے ساتھ, تو جی اسی طرح اس کے ساتھ وہ کر لے گا. جی صحیح, جزاکم اللہ خیر. یہ بڑا اہم سوال تھا ان کا, آپ سارے انشاءاللہ کی بات جان چکے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آگے چلتے ہیں. تیمم کا ایک اور طریقہ بھی روایات میں آتا ہے, اس کے متعلق بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ طریقہ علمی طور پر کیسا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت, انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ نے کیا فرمایا, التیمم ضربتان, تیمم کی دو ضربیں ہیں. ابھی ہم نے کیا پڑھا تھا, یہ جو مسلم کے الفاظ ہم نے پڑھے تھے, ضرب ضربتن واحدہ, ایک ضرب, ایک ضرب, ایک بار اپنے دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مارنا ہے. اور یہاں کیا آ رہا ہے, دو بار. یہاں آ رہا ہے کہ دو مرتبہ اپنے ہاتھوں کو مارنا ہے. ضربتن, ایک ضرب, للوجہ, چہرے کے لیے, یعنی آپ نے دونوں ہاتھ مٹی پہ مارے اور مارنے کے بعد ان میں پھونکا یا جیسے بھی چہرے پر مار لیے. وضربتن, اور دوسری ضرب, للیدینی, ہاتھوں کے لیے, الی المرفقین, اللہ اکبر کبیرہ, کوہنیوں تک, کوہنیوں سمیت.
اسے امام دارقطنی نے روایت کیا اور ائمہ کرام نے اس روایت کے موقوف ہونے کو راجح قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ طریقہ کیا بیان کیا گیا، تاکہ طریقے کا تو ہمیں معلوم ہو، پھر ہم استنادی حیثیت کی طرف جائیں گے۔ گزشتہ جو ہم نے طریقہ پڑھا، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، وہ کیا ہے کہ ایک بار آپ نے زمین پر ہاتھ مارنے ہیں، اور اس ایک بار جو ہاتھ مارے ہوئے ہیں انہی میں پھونک مار کے آپ نے چہرے پر بھی مار لینا ہے اور اپنے ہاتھوں کے جو ظاہر حصے ہیں ان پر بھی مار لینا ہے۔ جبکہ یہاں کیا ہے اس روایت میں کہ زمین پر ہاتھ آپ نے 2 مرتبہ مارنے ہیں، تیمم ضربتان، 2 ضربیں ہوں گی، ایک اسپیشلی چہرے کے لیے اور ایک ہاتھوں کے لیے، اور پھر ہاتھ بھی للمرفقین ہے، کوہنیوں سمیت۔ یہ روایت کا مفہوم جان لینے کے بعد اب یہاں انہوں نے 3 نمبر حاشیہ لگایا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ اس وقت محقق کی جو تحقیق ہے صاحب کتاب کی، وہ آپ کے سامنے ہے۔ انہوں نے اس روایت کو ضعیف جداً قرار دیا ہے۔ ایک ہوتا ہے ضعیف، ایک ہوتا ہے ضعیف جداً، بہت ہی زیادہ کمزور روایت ہے یہ۔ اس پر تفصیل کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے۔ یہ جو علی بن ذبیان راوی ہے، اس کے متروک الحدیث ہونے کے بارے میں مختلف انہوں نے حوالہ جات ذکر کیے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں والصواب انہ موقوف، درست بات یہ ہے کہ یہ صحابی رسول کا فرمان ہے۔ یہ کون سے صحابی ہیں؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما۔ تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں، بلکہ صحابی رسول کا فرمان ہے، اور صحابی رسول کا فرمان ہونا یہ صحیح ہے کہ واقع عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ قول ہے کہ التیمم ضربتان، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین الی المرفقین۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف، ہم نے تیمم کا جو طریقہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے پڑھا تھا وہ بھی ہمارے سامنے آ گیا، عبداللہ ابن عمر والا بھی سامنے آ گیا۔ یاد رکھیے، جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو بسند صحیح، اور وہ احادیث بھی بخاری اور مسلم کی ہمارے سامنے ہے، تو وہی طریقہ ہمارے لیے معتبر ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ جو طریقہ ہے، یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ ان کی صحابیت، صحبت، یہ ساری چیزیں ایک طرف ہیں جن کا کوئی بھی منکر نہیں ہے۔ جو منکر ہوگا ظاہر ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا سے وہ خارج ہو جائے گا، وہ ہدایت یافتہ کیسے ہوگا؟ لیکن علمی طور پر اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ جب نبوی طریقہ موجود ہے اور اس میں ایک ضرب کا تذکرہ ہے اور پھر الی المرفقین تک بھی نہیں ہے، تو اسی طریقہ کو راجع تصور کیا جائے گا، نہ کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لیا جائے گا۔ اس کے متعلق جو ہم دیکھتے ہیں نا، قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ، اب یہاں ایدیکم آیا ہے، اپنے ہاتھوں کو، ایدیکم من۔ اسی طرح جو چور اور چورنی کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ذکر کیا، وہ کیا ہے؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما۔ اب یہاں بھی ایدیہما کا صرف ذکر ہے۔ تو وضو کا جب اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، وايديكم الى المرافق۔ ہاں، اب دیکھیں 3 آیات ہمارے سامنے آ گئیں۔ پہلی آیت مبارکہ کیا ہے؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ، ایدیکم کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تیمم کے حوالے سے۔ اور دوسرے نمبر پر میں نے کہا جو قرآن میں بولا جاتا ہے کہ والسارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما، تو کیا یہ ہاتھ کوہنیوں سمیت کاٹے جاتے ہیں؟ اور پھر کوہنیوں کا جو تذکرہ ہے وہ جہاں ہونا چاہیے تھا وضو میں، وہ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وایدیکم الى المرافق۔ تو یہاں المرافق کا آ گیا، جہاں آئے گا اسی کو لیا جائے گا۔ تو یہ ایک علمی اختلاف یعنی ہم کر سکتے ہیں کسی بھی بہت بڑی شخصیت کے ساتھ بھی اس کی عزت احترام کو داغدار کیے بغیر۔ اچھا، بعض لوگ وہ تانا دیتے ہیں کہ آپ بزرگوں کو نہیں مانتے، بزرگوں کو نہیں مانتے۔
وہ تانا اسی وجہ سے ہوتا ہے، وہ تانا اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں دین اسلام اور دین کے جو اصول ہیں یہ بالکل نکھرے نکھرے ہیں، اس میں کسی قسم کی جو ہے نا وہ ملاوٹ نہیں ہے، آمیزش نہیں ہے۔ اس کی بہت اہم مثال آپ میں سے اکثر تو سمجھتے ہیں، لیکن دوبارہ میں ذکر کرتا ہوں چونکہ یہ مزید فائدہ ہی اس سے ہوتا ہے۔ یہ ہے جی پانی۔ اب پانی بھی ہے یہ زمزم کا، یہ زمزم ہے، اور دوسرے نمبر پر دودھ ہے۔ اب دودھ کے اندر اگر آپ زمزم ملا دیں تو کیا وہ خالص رہے گا؟ جو کہتے ہیں خالص نہیں رہے گا وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ خالص دودھ میں اگر زمزم کی ملاوٹ کر دی جائے جو دنیا میں بہترین پانی ہے، جو کہتے ہیں کہ دودھ خالص نہیں رہے گا وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ لیں جی ماشاءاللہ لائن لگ گئی، سارے ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں۔ تو جب یہ اتنی اہم مثال ہے، یہ کون بات کر رہی ہے؟ ماریا کر رہی ہیں واٹس ایپ کال پہ؟ جی دودھ خالص نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں جی دودھ خالص نہیں رہے گا۔ تو جب زمزم جو دنیا کا بہترین پانی ہے، جس پر کوئی ایک بندہ بھی اختلاف نہیں کرتا، سارے کہتے ہیں کہ یہی بہترین پانی، اور پھر اتنا بابرکت ہے کہ آپ وہ پی کر جو دعا کریں اللہ رب العزت وہ آپ کی دعا انشاءاللہ قبول کرتا ہے، لیکن دودھ خالص نہیں رہ رہا۔ یہی معاملہ دین اسلام کا ہے کہ یہاں بڑے سے بڑے آدمی کی بھی جو ذاتی رائے ہوگی، قرآن و سنت کے وہ خلاف ہوگی، اس رائے کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصعید پاکیزہ مٹی، وضوء المسلم مسلمان کا وضو ہے، مسلمان کا وضو ہے۔ وَإِن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ اور اگرچہ وہ پانی نہ پائے 10 سنین 10 سال بھی، 10 سال بھی اگر کوئی انسان پانی نہ پائے تو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ تو جب وہ پانی پالے گا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ تو وہ اللہ کا خوف کرے، اللہ سے ڈرے، وَلْيُمِسَّهُ اور اسے چھوئے، بَشَرَتَهُ اپنی چمڑی سے، کیا مطلب اس کے ساتھ وہ غسل کرے، وضو وغیرہ کرے۔ رواہ البزار اسے امام بزار نے روایت کیا ہے، ان کی کتاب ہے نا مسند البزار۔ وصححہ ابن القطان اور ابن القطان نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، لیکن صوب الدارقطنی ارسالہ لیکن امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اس روایت کا مرسل ہونا درست قرار دیا ہے کہ یہ روایت کیا ہے؟ مرسل ہے، اور مرسل آپ جانتے ہیں کہ وہ روایت ضعیف ہوتی ہے، مرسل روایت ضعیف ہوتی ہے۔ نیچے جو ہے نا تعلیق، انہوں نے بھی یہی بات لکھی ہے، لا یصح موصولا، موصولا یہ روایت ثابت نہیں۔ موصولا کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ راوی کے ساتھ راوی جو سلسلہ ہوتا ہے نا سارا ملا ہوا ہو، ملے ہوئے کو موصول کہتے ہیں اور کٹے ہوئے کو ارسال کہتے ہیں۔ وصواب الارسال اور درست بات یہ ہے کہ یہ روایت مرسل ہے۔ مرسل کیسے ہے یہ آپ کے سامنے ہاں انہوں نے پیش کی ہے جی ماشاءاللہ۔ ابن سیرین جو ہیں یہ آگے بیان کر رہے ہیں ابو ہریرہ سے، دیکھیں عن ہشام عن ابن سیرین عن ابی ہریرہ، تو یہ عن ابی ہریرہ ثابت نہیں ہے، بلکہ ابن سیرین آگے ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے بیان کر دیتے ہیں۔ تو جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واسطہ ہی ختم ہو گیا تو وہ روایت کیا پائی؟ ضعیف قرار پائی۔ یہ بات تو تھی اس روایت کے حوالے سے۔ اسی کے ساتھ ملتی جلتی امام صاحب نے کہا کہ ولی ترمذی، یہ امام ترمذی رحمہ اللہ کے پاس جو روایت ہے وہ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے اسی طرح کی ہے اور وہ صحیح ہے، یعنی مسند البزار والی روایت تھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، لیکن ہم نے وہ جانا کہ ابو ہریرہ کی مسند وہ بنتی نہیں کیونکہ ابن سیرین ہی آگے بیان کر رہے ہیں بس، اور ترمذی کی جو اسی طرح کی روایت ہے وہ صحیح ہے۔
اس کے متعلق بھی صاحب جو یہ محقق ہیں کتاب کے، انہوں نے اس کی سند کو بھی بہرحال ضعیف قرار دیا ہے، لیکن اعلیٰ کل حال جس طرح امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کو حسن صحیح قرار دیا ہے، وہ روایت ہم کوشش کر کے دیکھ بھی لیتے ہیں۔ الترمذی، امام ترمذی کی یہاں کئی کتب پڑھی ہیں، سنن ترمذی ہم نے سلیکٹ کی ہے، اور اس میں سے ہم تلاش کرتے ہیں الى 10 سنین، نہیں آئی، الصعید نہیں، بسم اللہ، لیں جی سنن نبی داؤد میں ویسے ترمذی میں ہونی چاہیے، کیوں نہیں مل رہی؟ پہلے خیر سنن نبی داؤد میں جو آئی ہے یہ روایت، ہاں ٹھیک ہے، یہ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ہی ہے۔ دو پہ 124، بس یہاں ریسرچ پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہی تھی، تو اس وقت وہ جو انہوں نے حوالہ دیا نا جامع ترمذی کا، وہ آپ کے سامنے آ گیا، یہ حدیث کا نمبر ہے جی 124، تو یہ ہے عامر ابن بجدان، وہ روایت کر رہے ہیں ابو ذر رضی اللہ عنہ سے۔ الحمدللہ یہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہمیں مل گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ یہاں کیا ہے، ان الصعید الطیبہ طہور المسلم، جی وَإِن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ 10 سِنِينَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ، جی یہ روایت ہمیں مل گئی۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، اور اس روایت کا صحیح ہونا ہی راجح ہے، لہذا اب یہ بات واضح ہوئی، گو کہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی ہم نے مسند البزار کی روایت پڑھی تھی وہ ضعیف ہے، وہ کوئی شک نہیں، لیکن یہ جو ابھی ہم نے جامع ترمذی والی روایت پڑھی جس کی طرف حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی اشارہ کیا، اور امام ترمذی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا، امام ترمذی کا بھی نا حکم ساتھ ہی ہوتا ہے، یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے نا ابو ذر والی، ھذا حدیث حسن صحیح، یہ روایت حسن صحیح ہے، جی تو شیخ البانی کا بھی ساتھ حکم آ گیا۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہوئی کہ جو آدمی پانی نہیں پاتا تو وہ 10 سال بھی لگ جائیں تو وہ کیا کر سکتا ہے، تیمم کر سکتا ہے۔ اچھا یہ 10 سال یہ حصر کے لیے نہیں ہے کہ صرف 10 سال، یعنی تحدید کے لیے نہیں ہے کہ صرف 10 سال، بلکہ 10 کی بجائے 15 سال ہو جائیں، 20 سال، پوری زندگی ہو جائے، مسئلہ سمجھ رہے ہیں نا، پوری زندگی کسی انسان کو پانی نہیں ملتا تو وہ تیمم کر سکتا ہے، گویا تیمم کے اندر وہ کوالٹی ہے جو پانی کے اندر ہوتی ہے، تبھی اللہ رب العزت نے اس کو اس کا نائب قرار دیا ہوا ہے۔ جی ہم واپس پلٹتے ہیں، اللہ اکبر، جی یقینی طور پر بہت زیادہ سہولت ہے، جس طرح آپ نے لکھا ہے، تو دیکھیں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اب کس قدر شدید غفلت کا شکار ہیں ایسے لوگ، اب نماز کا معاملہ اتنا اہم ہے لیکن اللہ رب العزت قربان جائیں دین اسلام کے مسائل، اللہ اکبر کبیرہ،
کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھ لے. اب اچھا یہ بات ہم کرنا آسان ہے, یہ بات کرنا آسان ہے. آپ حقوق العباد دیکھ لیں, کیا بندے اپنے حقوق میں کمی برداشت کرتے ہیں؟ 5,000 ہی لینا ہو نا کسی سے, 5,000 ہی, تو وہ یعنی ہمارا وہ رویہ دیکھنے والا ہوتا ہے, کس طرح ہم تقاضا کر رہے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ, یعنی ذرا بھی لچک نہیں آنے دیتے. لیکن اللہ رب العزت دیکھیں کہ وہ خالق ہے نا. وہ ایک نے لکھا ہے عبد الرحمان صاحب نے کہ وہ زندہ کیسے رہے گا. دیکھیں زندہ رہ لیتے ہیں لوگ زندہ رہ لیتے ہیں. اور یہاں سے مقصود جو ہے نا وہ مسئلہ سمجھانا ہے, مسئلہ بتانا ہے کہ صرف تیمم کو آپ مختصر سے ہی نہ سمجھیں, پانی کا یہ بدل ہے باقاعدہ طور پر. جی ایک نے لکھا ہے کہ پینے کے لیے تو بس اوقات پانی ہوتا ہے, وضو غسل کے لیے نہیں بھی ہوتا. ہاں یہ بھی بات ہے, وہ جو ہم نے سب سے پہلی حدیث پڑھی تھی نا, هو الطهور ماؤه الحل میتہ, اس میں یہی تو تھا کہ فَإِن تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا, اے اللہ کے نبی اگر وہ ہم پانی پی لیں تو ہم پیاسے رہ جائیں گے, اپنا وضو کر لیں تو پیاسے رہ جائیں گے. تو معلوم ہوا کہ ان کے پاس پینے کے لیے تو تھا, اسی لیے سمندر کے پانی کے متعلق ان کا سوال تھا. جی ابھی جو ہم نے روایت پڑھی نا, وہی روایت ہے تھوڑے سے یعنی تفصیل کے ساتھ اور دوسرے مفہوم کے ساتھ. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے انہوں نے فرمایا, خرج رجلان فی سفر, دو آدمی ایک سفر میں نکلے, دو آدمی ایک سفر میں نکلے. جی فحضرت الصلاۃ, تو نماز کا وقت ہو گیا. وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ, اور ان دونوں کے پاس پانی نہیں تھا. فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا, تو ان دونوں نے پاکیزہ مٹی کے ساتھ تیمم کر لیا. فَصَلَّيَا, اور ان دونوں نے نماز پڑھ لی. ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ, پھر انہوں نے پانی پا لیا وقت کے اندر اندر ہی. فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ, ان دونوں میں سے ایک نے نماز کو لٹا لیا. وَالْوُضُوءَ, اور وضو کو بھی. وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرَ, جبکہ دوسرے نے نہیں لٹایا. ثم اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فذکر, تو ان دونوں نے ذکر کیا, ذالک, اس بات کو, لہو, آپ سے. فقال, تو آپ نے فرمایا, للذی, اس سے, لم یعید, جس نے اعادہ نہیں کیا تھا, دوسرا جو تھا, ولم یعید الاخر, اسے کیا کہا, اصبت السنہ, تو سنت کو پہنچا ہے. وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ, اور تجھ سے تیری نماز کفایت کر گئی. وقال للآخر, اور دوسرے سے کہا جس نے اعادہ کر لیا تھا, دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھی تھی, آپ نے کیا فرمایا, لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْن, تجھے دوہرا اجر ہے. رواہ ابو داؤد والنسائی. اس حدیث مبارکہ میں کیا ہے کہ دو آدمی نکلے اور نماز کا وقت ہوا, پاس پانی نہیں ہے, دونوں نے تیمم کر لیا, وقت میں نماز پڑھ لی, اور ابھی نماز کا وقت تھا, یعنی نماز پڑھ کے تو فارغ ہو چکے تھے. مثال ابھی ظہر کی نماز ہے تو آپ نے نماز پڑھ لی, ابھی وقت تو باقی ہے نا, یہ نہیں کہ آپ نے نماز پڑھ لی اور وقت اب ختم ہو گیا, عصر کا وقت شروع ہو گیا, ایسا تو نہیں, وقت تھا, ابھی پانی مل گیا. اب پھر یہاں اجتہاد کیا انہوں نے. ایک نے تو دیکھا کہ پانی نہیں تھا تو ہم نے وضو کر کے نماز پڑھی, اب پانی مل گیا لہذا وضو کر کے نماز پڑھی جائے گی, انہوں نے پڑھ لی, دوبارہ پڑھ لی. جبکہ دوسرے جو تھے انہوں نے نہیں پڑھی, کہ نماز کا فریضہ ہی تھا, وہ ہم نے ادا کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا, جس نے دوبارہ نہیں لوٹائی تھی, کہ آپ سنت کو پہنچے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے, سنت کو پہنچے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب و سنت میں جو مشروع طریقہ ہے, آپ نے وہ مشروع طریقے پر عمل کر لیا. وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ, وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو قضائی کی ضرورت نہیں. اجزات کا صلاتو کا مطلب آپ کی نماز ادا ہو چکی ہے, دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں. اچھا یہ جو آپ نے بات فرمائی نا کہ اصبت السنہ, سنت کو تو پہنچا ہے, اس سے معلوم ہوتا ہے دوسرا سنت کو نہیں پہنچا. دوسرا سنت کو
نہیں پہنچا. پھر آپ نے جو دوسرے سے کہا کہ آپ کو دوہرا اجر ہے جس نے دوبارہ نماز لوٹائی تھی، تو دوہرا اجر کس طرح؟ ایک اجر تیمم کے ساتھ نماز پڑھنے کا اور ایک اجر وضو کے ساتھ نماز پڑھنے کا. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا مجھے یہ بات بتائیے، چلیں یہ تو اس وقت معاملہ تھا نا جب ان کے پاس یعنی اس طرح کی کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا تھا تو انہوں نے ایسے عمل کیا، آپ سے تذکرہ بھی کر دیا. آج اگر یہ صورت پیش آتی ہے تو زیادہ بہتر کیا ہوگا؟ اس پہ میں چاہ رہا ہوں آپ تھوڑی سی ڈسکشن کریں اور ہم آپ سے مستفید ہوں. السلام علیکم. علیکم السلام اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب یہاں انہوں نے جو توجیہ کی ہے نا اس کی دگنے اجر کی، اس میں بلوغ المرام میں اس کی اردو جو شرح ہے اس میں کنہوں وہ نے؟ لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ جی کون سے شیخ صاحب کی ہے؟ یہ علامہ مبارک پوری جو ہیں جی جی اچھا اچھا. جی، انہوں نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک اجر تو اسے نماز پڑھنے کا ملا اور دوسرا اجتہاد کرنے کا. اجتہاد اگرچہ درست نہیں تھا تاہم غلط اجتہاد پر بھی ایک اجر ملتا ہے. یہ تو جی بھی ٹھیک ہے، لیکن جی دیگر شارحین نے لکھا ہے کہ مرتین سے مراد ایک وضو کے ساتھ اور ایک تیمم کے ساتھ نماز ہے. جی ٹھیک ہے جی. ایک نے تو لکھا ہے موجودہ کہ نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے. جی جی آپ بات کر رہے تھے. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دوبارہ نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ جب حدیث میں یہ بات بالکل واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کی جو ہے نا اس عمل کو جو ہے فرمایا کہ تم سنت کو پہنچ گئے ہو، تو مطلب یہ ہے کہ نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جی یہی بات ہے. دیکھیں آج اگر یہی صورت پیش آتی ہے، اگر تو سیم یہی صورت ہے کہ آدمی کو علم نہیں ہے، جس طرح ان صحابی رسول کو نہیں علم تھا تو انہوں نے دوبارہ نماز لوٹائی. علم نہیں ہے، پھر اگر وہ دوبارہ نماز پڑھتے ہیں تو وہی بات لکل اجر مرتین. لیکن اگر علم تھا، علم ہونے کے باوجود اگر وہ نماز کا اعادہ کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ مجھے اضافی ثواب ملے گا، جس طرح لکل اجر مرتین والی بات ہے، تو پھر ان کا عمل کیا ہوگا؟ خلاف سنت ہوگا. خلاف سنت ہوگا. یہ بات جان لینے کے بعد جی یہ شہزاد ہیں، انہوں نے کیا لکھا؟ پہلی بار ادا کی وہ ایک بار عمل کیا اللہ کے لیے، دوسری بار بھی اللہ کے لیے، تو علم دوبارہ ادا کی تو 2 اجر، کیونکہ اس نے سمجھا مجھے پہلی نہیں ہوئی واللہ عالم. جی میں وضاحت کر چکا ہوں ابھی، جو ہم نے آپ کے میسج کرنے سے پہلے کی ہے وضاحت. ابھی میں جو بات کرنے والا تھا وہ ایک اور بات ہے جو اسی حدیث مبارکہ کا دوسرا پہلو ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جی پانی جو ہے نا وہ نہیں ملا، تیمم کر کے جو ہے وہ آدمی نے نماز پڑھ لی ہے اور پھر پانی مل گیا. اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ اس میں پہلی بات تو پہلی صورت یہ ہے، نماز آدمی نے پڑھ لی ہے اور وقت بھی گزر چکا ہے. نماز بھی پڑھ لی اور وقت بھی گزر چکا، پھر پانی آ کر ملا. ایک صورت یہ ہے. دوسری صورت کیا ہے؟ نماز تو پڑھ لی لیکن وقت ابھی ہے، وقت ابھی باقی ہے.
تیسری صورت ہے، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے، دوران نماز، یعنی آدمی کو پانی نہیں ملا، تیمم کر لیا، پانی مل گیا دوران نماز، دوران نماز پانی مل گیا. یہ 3 صورتیں بنتی ہیں. سب سے پہلی بات جو ہے کہ نماز پڑھ لی، وقت بھی گزر گیا، اب وہ پانی پاتا ہے. اس پر تو اجماع ہے سب کا کہ نماز کا اعادہ نہیں ہوگا، نماز کا اعادہ نہیں ہوگا. دوسری صورت ہے کہ نماز پڑھ لی ہے اور وقت باقی ہے، اس پر بھی اعادہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جو فرض تھا وہ اس نے ادا کر دیا، جو فرض تھا وہ اس نے ادا کر دیا. اب اعادہ تو حسبنا اللہ، اعادہ تو اس صورت میں ہونا چاہیے کہ وہ فرض ادا نہیں ہوا، جبکہ وہ فرض ادا تو ہو گیا. تیسری صورت جو ہے کہ دوران نماز پانی مل گیا، پانی نہیں ملا، آدمی نے تیمم کیا، نماز شروع کر دی، پہلی رکعت جاری تھی، پانی مل گیا. مثال کسی کو بھیجا ہوا تھا پانی لینے کے لیے، پہلی رکعت ہوئی ہے اور وہ آگے اور کہہ رہا ہے کہ مولانا حافظ صاحب بھائی جی پانی مل گیا ہے. اب اس صورت میں وہ نماز توڑے گا یا نہیں، یہ اب آپ سے سوال ہے. جی ہمت کریں. اللہ اکبر کبیرہ. سمیرہ لکھ رہی ہیں نہیں توڑے گا. اریج اشرف نے لکھا کہ نہیں توڑے گا. کیا مطلب یہ سارے نہیں والے ہیں آج؟ جی واٹس ایپ والے مفتیان کیا فرماتے ہیں؟ جی یہ ماریاں ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ نہیں توڑے گا، یعنی جاری رکھے گا. تو پھر یہ کہہ دیا جائے کہ آپ سب کا جو ہے نا یہ اجماع ہو گیا اس بات پہ. جی اس کے متعلق نا 2 طرح کی آراء ہیں. آپ نے تو اتفاقی طور پر ایک رائے پیش کی ہے، چلیں علمی طور پر ہم ذکر کریں. 2 طرح کی آراء ہیں. ایک رائے کیا ہے کہ اس کی نماز باطل ہو جائے گی، نماز اس کی باطل ہو جائے گی. یعنی نماز سے مراد یعنی اس کا تیمم باطل ہو جائے گا نا، تیمم باطل ہو جائے گا. ظاہر ہے تیمم باطل تو پھر نماز بھی باطل. ان کی دلیل جو ہے کیا ہے جو کہتے ہیں کہ نماز باطل ہو جائے گی؟ ایک تو ہے اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ فلم تجدوا ماء، یہ باتیں ساتھ ساتھ کچھ لکھ لیا کریں. فلم تجدوا ماء فتیمموا، پانی نہ ملے تو تیمم کرو. یہاں سے استدلال کیا ہے کہ جب پانی مل گیا، خواہ وہ نماز کے دوران ملا، مل تو گیا نا، اب تیمم باطل ہو جائے گا. اور دوسری وہی جو ہم نے ابھی حدیث مبارکہ پڑھی تھی کہ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، جب وہ پانی پالے تو اللہ سے ڈرے. وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ او كما قال. یہ دلائل ہیں ان کے. دوسری جو رائے ہے کہ نماز باطل نہیں ہوگی، یعنی تیمم باطل نہیں ہوگا، ان کا کہنا کیا ہے کہ وضو کا حکم
یہ نماز والی جو عبادت ہے اس کے آغاز میں ہوتا ہے، تو جب آغاز میں وہ ہمیں نہ ملا تو ہم نے تیمم کر لیا۔ اب عبادت کا جو سارا وقت ہے، ہر وقت میں انسان پر فرض نہیں کہ وہ وضو کرے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی امام ہے، تاخیر ہو گئی، وقت پر نہیں پہنچا، تو نائب امام نے نماز کھڑی کر دی، 4 رکعتوں والی نماز ہے، 2 رکعتیں اس نے پڑھا لی۔ اب امام صاحب جو پیچھے سے آئیں گے وہ آگے آئیں گے یا پیچھے مقتدیوں میں کھڑے ہوں گے؟ اور بھی اس طرح کے کچھ اور مثالیں بھی پیش کی جا سکتی ہیں۔ بہرحال علی کل حال ان کا مطلب دوسروں کا یہ ہے کہ تیمم جو ہے باطل نہیں ہوگا، بلکہ جائے جو آپ کی یہ حدیث کلاس کی رائے ہے، سب کی وہی رائے ہے۔ تو دونوں آراء آپ کے سامنے آ چکی ہیں، اب آپ دیکھ لیجئے کون سی بہتر معلوم ہو رہی ہے۔ جی وہ شہزاد وہی بات کر رہے ہیں، بدل اور مبدل والی، کہ یہ ساقط ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ہاں یہ سبب اختلاف ہے۔ نماز کے دوران جی ایک نے لکھا ہے کہ استحاضہ والی مریض نماز کے دوران بار بار وضو نہیں کرتی، ٹھیک ہے، وہ بات بھی ہے۔ جی یہ دونوں آراء آپ کے سامنے آ چکی ہیں، آپ دیکھ لیجئے جو قوی معلوم ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ والی، یہ چند احادیث انشاءاللہ اگلی مجلس میں نہ رکھ لیں، یہ اگلی مجلس میں انشاءاللہ رکھ لیتے ہیں۔ جی کسی کا کوئی بات کوئی سوال ہو وہ کر لیں۔ آج جنہوں نے، آج چونکہ جمعہ تھا، سورۃ الکہف پڑھی ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تبارک اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام اللہ وبرکاتہ۔ بارک ماشاء اللہ شیخنا۔ شیخ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ رائے ہے پہلی والی کہ نماز دوبارہ لوٹانی ہے اس حالت میں، ان کی رائے اس آیت پر جو آپ شیخ فرما رہے تھے تو وہ ایک استدلال ہے اس سے، اور یہ جو حدیث ہے جو دوسری رائے ہے اس میں یعنی اس میں آیا ہے اصبت السنہ و عزت کا صلاتو کا، یہ وائزات کا صلاتو کا، یہ ہم صریح مان سکتے ہیں اس پر کہ نماز آئی یعنی نماز ادا ہو گئی؟ ہم مطلب جیسے کہ دلالت الالفاظ میں یا کچھ ہے ایسا کہ جس کو ہم ترجیح، مطلب ترجیح کا کوئی اصول ان جی دو جی دلیلوں میں سے؟ ترجیح دے سکتے ہیں، کیوں نہیں، بس میں نے چاہا کہ میں یہ فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں، تو آپ ضرور اس کو دیں، کیوں نہیں۔ اپنی دانست کے مطابق اللہ رب العزت نے عقل و فہم اسی لیے تو عطا کی ہے کہ دونوں طرح کے دلائل آدمی سامنے رکھے اور دی ہوئی قوت استدلال کے ساتھ استدلال کرے اور اللہ تعالیٰ سے اجر حاصل کرے۔ بارک اللہ شیخ۔ اور میں بھی آپ کے ساتھ ہی متفق ہوں کہ نماز پھر جاری رکھنی چاہیے، نماز پھر جاری رکھنی چاہیے۔ اس طرح تو کوئی شرارت بھی کر سکتا ہے۔ اصل میں نام نہیں لینا چاہ رہا، بعض جو فقہ کی بڑی کتابیں ہیں نا اس میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر وہ پانی دیکھے گا تو فوری طور پر اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو وہ بچوں کو پڑھاتے ہوئے نا، وہ میرے پاس تھی یہ کتاب جامع میں، وہ فقہ کی بڑی کتاب ہے، وہ
بچے بھی بڑے ہی تھے وہ، لیکن ظاہر ہے وہ شرارتی بھی ہوتے ہیں ہر کلاس میں، ہر طرح کے لوگ. تو ایک کہنے لگا کہ پھر یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے کسی کی نماز باطل کرنے کا، کہ اس کے قریب قرب و جوار سے پانی ختم کر دیا جائے، اور جی 4 رکعتیں والی نماز ہے، جب وہ تشہد میں بیٹھے آخری تشہد میں پانی کا ٹب لا کر اس کے سامنے کریں اور اس کی نماز باطل، بعد شیخ میں وہ وہی پانی غائب سوال، کر دیں. بارک اللہ شیخ وہی سوال ہے جیسے کہ بدل جو ہے مبدل کے حکم میں اگر وہ ساکت ہوتا ہے اور ہر جگہ ساکت ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے کہا یہ بھی مختلف نہیں بھی مسئلہ ہے. جی جی اگر وہ حکم مانا لیا جائے گا، پھر جیسے کہ کوئی شخص ہے اس کے تن پر کپڑے نہیں ہے اور وہ اس نے نماز ادا کی کیونکہ وقت چلا جائے گا، اور پھر اس دوران اس نے کپڑے پائے کہیں سے ملے یا کسی نے پھینکے وغیرہ، تو وہاں پر بھی پھر ایسا ہی ہو سکتا ہے نا شیخ؟ ہم۔ وہاں تو صورت اور ہے، بلکہ تو اکثر اس میں سمجھیں گے فرضی بات ہے، لیکن ہو بھی سکتا ہے ایسا. تو اس میں تو آسان سی جی بات ہے، جو کپڑے لے کر آیا وہ فوری طور پر دوران نماز ہی اس کے اوپر ڈال دے گا، اور نماز پڑھنے والا بھی ان کپڑوں کو سمیٹ لے گا، سیٹ کر لے گا، نماز جاری رکھے گا. اس میں نا بات وہی ہے، دیکھیں وہ جو صحیح بخاری والی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، اپنے مبارک جوتے بھی اپنے پہنے ہوئے ہیں، لیکن ان پہ گندگی لگی ہے. اب نماز جی وہ شیخ جاری تھی تو جبریل امین آیا اور کہا کہ اتار دیں، آپ نے اتار دیے. بارک اللہ شیخ. تو جو گزشتہ آپ رکھتے ہیں پڑھ چکے تھے وہ آپ نے دوبارہ لوٹائی نہیں ہے، وہ نعم دوبارہ شیخ. آپ نے لوٹائی نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. ہاں جی ماشاء اللہ. کچھ نے تو ہاتھ کھڑے کیے ہیں جی سورۃ الکہف کے حوالے سے، جبکہ آپ کی تعداد کو دیکھا جائے تو یہ بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے سورۃ الکہف پڑھی ہے. تو یہی میں بات کہتا ہوں کہ یہ حدیث کلاس کا ٹیسٹ یہی ہوتا ہے، اس میں سستی نہ کیا کریں، پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. نہ چاہتے ہوئے جو ہے نا وہ گزشتہ جو چھٹیاں ہو گئی، بس وہ مجھے کسی اور شہر جانا پڑا. جی شیخ، وہ سورۃ الکہف والی جو روایت ہے شیخ، ہاں جی، وہ ان ہم کے نے ذکر بارے میں کیا تھا کہ وہ ہمارے ہاں حسن درجہ سے کم نہیں ہے. بارک اللہ شیخ. ہاں جی. ایک نے لکھا ہے آپ چھٹیاں بڑی کرتے ہیں، چلیں کوئی بات نہیں. انشاءاللہ جو مقرر ہے نا ہمارا نصاب، وہ اللہ نے چاہا تو ہم ضرور انشاءاللہ مکمل کریں گے. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.